الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج جو آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں یہ روایت الحاوی للفتاوی کے اندر سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں اللہ اکبر وہ ہیں جناب امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم. امیجینیشن کے ساتھ سنیں، ذرا تھوڑا تصور بھی کریں. یعنی ایک تو پھل ہے کہاں کا؟ جنت کا، اور پھر وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. صدقے جاں. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. فرمایا اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، درود پاک پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بشارت سیدنا علی المرتضیٰ نے جو بیان فرمائی ہے روایت کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بشارت بھی جنت میں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے سلسلے کا عنوان ہے سچی توبہ. سیدنا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر ایک تحریر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ گناہگار ہے اور اللہ تعالی غفار ہے. بندہ گناہگار ہے اور اللہ تعالی غفار ہے. آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، ترجمہ سماعت کیجئے، سنیے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف نہ لوٹنا ہو۔ قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں سے درگزر کرے اور تمہیں ان باغوں میں جگہ دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آیت مبارکہ کے آپ نے جز کا ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ النصوح کی انسان کو التجا اور دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندے کو سوال کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے توبۃ النصوح عطا فرمائیے۔ توبۃ النصوح کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، مضمون کیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے نعت خان حافظ محمد اشفاق مدنی دامت قادم القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبی یہ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہے راستہ تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہمارا مقدر بنائے۔ موضوع آج کا ہمارا ہے سچی توبہ۔ اور حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کے خیال میں کس کس کو توبہ کی حاجت اور ضرورت ہے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، توبہ کی حاجت کسے نہیں؟ جو مسلمان ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اسے بھی توبہ کی حاجت ہے، اور جسے یہ شرف نصیب نہیں اسے بھی توبہ کی حاجت ہے کہ وہ اپنے کفر سے، اپنے ظلم سے، زیادتیوں سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ بعض اوقات بندے کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی کہ مجھے تو توبہ کی حاجت نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے توبہ کی حاجت نہیں، اسے سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، اسے ہی ضرورت ہے وہ کہ جی اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، ہمیں خام خواہ یہ تو مولوی جو ہیں یہ ڈرائے سانو ایویں ڈراوے پاندے رہتے ہیں، ایویں ڈراتے رہتے ہیں، یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ بخشن ہار ہے، ہم اللہ جانے، ہم جانے، بندے جانے ہیں، آپ لوگ ایویں خام خواہ بیچ میں آ رہے ہیں۔ بالکل، وہ بخشنے والا ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں اس سے کہ وہ بخش دے۔ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود۔ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے، جی، باغی تاغی کو بخشش کہاں سے ملے گی؟ باغی بھی ہو، پھر تاغی بھی ہو، سرکش بھی ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان سے بڑھ کر بھلا کوئی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو؟ نیک ان کے نقش قدم پر چل کر بنتا ہے بندہ۔ ایسی بات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتنی استغفار کی ضرورت ہے، کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ دراصل استغفار اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالی کی غفاری، رحیمی اور کریمی کا اقرار ہے کہ بندہ، اور یہ وہ وصف ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں انی انا الغفور الرحیم، اور پھر من یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ مدینہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم و گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے سلمان بھائی، ہر بندے کو، جیسے کہ عدنان بھائی نے کہا کہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی اپنی ایک لذت ہے۔ اور بلکہ میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ ہم جس توبہ کی بات کر رہے ہیں، دین اسلام نے توبہ کو جو کانسیپٹ دیا نا، یہ بڑا ہی جو ہے نا ذوق افزا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کی امیدوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر دین اسلام نبی کریم علیہ السلام کی امت اور سابقہ امم کی توبہ کا تقابل کیا جائے تو سابقہ امتوں میں جو توبہ کا مراحل تھے، جو توبہ کے مدارج تھے، جو توبہ کا طریقہ کار تھا، سلمان بھائی وہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ سخت تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے رب تبارک و تعالی نے جب ہمیں احکام نرم عطا فرمائے، سہولت والے عطا فرمائے، آسانی والے، خوشخبریوں والے عطا فرمائے، تو توبہ کا طریقہ بھی آسان ہمیں عطا فرمایا کہ بندہ رجوع تو کرے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں، جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور جب تم نے توبہ کی، جب مراد ہے یہاں پہ، جب سے مراد ہے جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور مجھ سے توبہ کری تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو مجھ سے رجوع کرے گا، توبہ طلب کرے گا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اگر تیرے گناہ ساری زمین کو گھیر لیں تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میں تجھے توبہ عطا کر دوں گا، تجھے بخشش دوں گا، تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بارے میں کہ تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا، فرماتے چھوٹے گناہ ہوں گے چھوٹی بخشش مل جائے گی، بڑے گناہ ہوں گے بڑی بخشش مل جائے گی۔ تو یہ کیسی رحمت ہے اس رب کی کہ ہونا تو یہ چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے، خالق کے بندے ہونے کے ناطے، ہمارا ہر عمل اس کی رضا
اور اس کے مقصود کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت یا غفلت یا نفس کی شرارت یا شیطان کی سرکشی کی وجہ سے اگر کوئی شخص سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم کو، اچھائی کے بھلائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور طرف چلے جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، دروازے اس کھلے کے لیے ہوئے، دروازے کھلے ہیں، وہ توبہ کرے، اللہ قبول یہ فرمائے۔ کتنا بڑا مہروز بھائی کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر دنیا کا بھی دستور دیکھا جائے نا جی، تو آج اگر کسی پر کوئی عنایت کی جائے، اس کی کوئی ہیلپ کی جائے، اس کی کوئی مدد کی جائے اور سامنے والا اس کی نافرمانی کی جائے نا، 1 بار برداشت کیا جاتا ہے، 2 بار برداشت کیا جاتا ہے، 3 بار برداشت کیا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے انف، حد کر دیے، یہ کیا لگا کے رکھا ہوا ہے تم نے، تو مطلب میری وہ کہتے ہیں نا سافٹنیس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ رب کی کیسی رحمت ہے کہ جو آپ نے روایت بیان کی کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ پوری دنیا کو گھیر لے، لیکن وہ رب کریم کی طرف سے پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ معافی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنے گناہگار بندوں کو اگر وہ سچی توبہ کرے اور رجوع کر لے کہ مالک اب نہیں کروں گا، 1 بار معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کر لے، میرا رب وہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف بھائی یہاں مہروز بھائی آپ دیکھیں توبہ کی اہمیت پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں یہاں ایک اور پہلو کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں مہروز بھائی توبہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، سلف صالحین کو دیکھا جائے راشد بھائی، تو ہمارے بزرگان دین جو اچھے اعمال کرتے تھے پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاجزی کے ساتھ ہی پیش کرتے تھے، انکساری کے ساتھ ہی پیش کرتے تھے، پھر بھی دعائیں اللہ سے بخشش ہی مانگتے تھے۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں، یعنی وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ تو نیک عمل کر کے بھی بخشش کا سوال کریں، توبہ طائب رہیں، اور ہم جیسے لوگ مطلب نہ کوئی عمل ہے نہ کچھ پلے ہے اور پھر باتیں توبہ کی، توبہ چھوڑیں، آپ اپنی باتیں کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ سلمان بھائی ایک تو آپ نے صالحین کا فرمایا، صالحین سے بھی اوپر کا درجہ جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے انبیاء کرام کا، ان کی سیرت کو بھی دیکھ لیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، وہیں انبیاء کرام کا، مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ ویسے تو نبی کا ہر وصف ہی لائق تقلید ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ نمایاں پہلو موجود ہے، اور دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ معصوم ہونے کے باوجود، یعنی وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے گناہ کا صدور، اللہ کی نافرمانی ہی امپاسبل ہے، اس کے باوجود رب کی رحمتوں کو مزید پانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کیسا رجوع ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر اولو العزم انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور ان کی توبہ کے اقوال، واقعات اور سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن کی نصوص میں بھی بیان کیے گئے اور احادیث میں بھی بیان کیے گئے۔ اصل میں شیطان جب رب کی رحمت سے دور کرنے کے لیے انسان کو بہکاتا ہے، اولاً تو گناہ کروایا نفس و شیطان نے، اور پھر اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی، اس کی بخشش کیسی ہوگی، بندے کا اس گناہ سے، اس خسارے سے چھٹکارا کیسا ہوگا، اس راہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ آج کا جو موضوع ہے سچی توبہ، میں اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت مجھے ملی، اور جسے کہیں آپ فقہی اصطلاح میں کہ اس موضوع سے متعلق سری جزیہ، امام اہل سنت کے میں الفاظ پڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، انسان کو اگر شیطان یہ بہکانے کی کوشش کرے کہ تو نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو امام علیہ سنت فرماتے کہ سچی توبہ ایسی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو، اس کے ختم کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والا انسان بھی ساری زندگی کفر و شرک میں گزار دے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور توبۃ النصوح جو خالص توبہ ہے وہ اسے نصیب ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کی جو کفر کی حالت تھی اور اس کے جو گناہ اور نافرمانیاں تھی رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو ایک وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب کو سچا مانتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو جب وہ توبہ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، بڑی خوبصورت بات صالحین کہی کی ذکر ہو رہا ہے، صالحین کا توبہ کرنا، جی، اور انبیاء کی بات ہوئی، انبیاء علیہ السلام، قرآن پاک میں جا بجا نبیوں کے مغفرت طلب کرنے کی دعائیں اور اس کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، عرض کرتے ہیں سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس میں
توبہ کا مادہ ہے. اللہ حالانکہ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں لیکن آپ حضرات بھی توبہ کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو ذکر ہے، جو بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ مالک اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے نبیوں کی عاجزی انکساری ہے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، اپنے مقام کو جانتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل. پھر اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات جب بیان فرمائی، جی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے رحمان کے بندے کیسے بندے؟ کمال کے اوصاف. جب رات ہوتی ہے تو سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، پوری پوری رات کروٹیں جدا رکھتے ہیں بستروں سے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ پاک ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما. حالانکہ ان کی جو شب و روز کی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، یہ ان کے سامنے ہے لیکن اس کو خاطر میں نہیں لاتے اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور عذاب نار سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. یہ صالحین کا انداز ہے. اور پھر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اسی مقام پر سورہ نمل میں جہاں رحمان کے بندوں کا ذکر ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا سبحان اور اللہ، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اس نے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہاں تو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، رب تعالیٰ اس سے بھی آگے فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ تو کمال ہو گیا. یعنی ایک شخص نے مثال کے طور پہ بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ سے کچھ 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہو اور آپ اس کو سمجھاتے ہو بھائی دے دے بھائی دے دے بھائی دے دے، وہ دیتا ہی نہیں ہے. ایک دن آپ نے خوش ہو کر اس کو 1 لاکھ اور عطا کر دیے. ایک تو ہے معاف کر دینا، ایک اور لاکھ عطا کر دینا. تو ایک مثال ہے چھوٹی سی. رب تبارک و تعالیٰ کی توبہ اور اس کی مغفرت سے تو جنت ملتی ہے. یہ 2 5 10 لاکھ روپے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کمال ہے کہ خود فرماتا ہے، مجھے تو آیتیں یاد آ رہی ہیں، سورہ مائدہ میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم ایمان لاؤ اور شکر کرو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. اللہ یہ کمال ہے اس کی محبت اور مہربانی کا. پھر بھی رجوع نہ کریں اس کی. سلمان بھائی مجھے وہ روایت یاد آ گئی حدیث پاک میں صرف وہ توبہ سے متعلق جو حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال کھولے جائیں گے تو ایک شخص ایسا ہوگا اس کے اعمال نامہ کھولا جائے گا، اس کے گناہوں کو بیان کیا جانا شروع ہوگا. اب چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بیان کیے جا رہے ہوں گے، وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن وہ بیان نہیں ہوں گے. جب بیان کر دیے جائیں گے اس سے کہا جائے گا تو نے سارے گناہ کیے تھے، وہ دل میں سوچے گا ابھی تو بڑے بڑے باقی ہیں لیکن ان کا پوچھا جا رہا ہے، وہ کہے گا ہاں میرے مولا میں نے کیے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا سب بخش دیے، سب کے بدلے نیکیاں دی. اب وہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ایسی ہے، اس دنیا میں بھی آسرا دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، امید دیتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کی موجیں ہوں گی جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. سبحان اللہ. اعتراف گناہ جو ہے نا جی، گناہ کا اعتراف کرنا، یہ جو شخص یہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری بندہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حالت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ آخری شخص ہوگا جو پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور ارشاد فرمایا اس کی حالت ایسی ہوگی، کیفیت ایسی ہوگی، نیکیاں کوئی نہیں، اس کے عمل ایسے نہیں ہوں گے جو اس کو چلا کر پورے صراط سے پار لے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی. کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہو نا تو وہ جیسے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے اور دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، فرار اختیار نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری بندہ پل صراط سے ایسے ہی گزر رہا ہوگا اور اس کو ایسے ہی پٹائی لگ رہی ہوگی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، کبھی ادھر پیٹھ کے بل کبھی پیٹ کے بل اس طرح گر رہا ہوگا. اور ارشاد فرمایا اس کے عمل اسے صحیح چلا نہیں سکیں گے اسے. یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے
پل صراط کی اس سختی سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کریم فرمائے گا اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کر لے، اے بندے میں تجھے داخل جنت کر دوں گا۔ وہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں گا، یا اللہ تو مجھے یہاں سے سلامتی کے ساتھ گزار دے تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم اسے پل صراط سے گزار دے گا، وہ جیسے ہی گزرے گا نا جہنم سے بچ گیا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کر، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں، دلیل موجود ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی دنیا کا آدمی جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے پاس تیرے خلاف دلیل موجود ہے، تیرے خلاف گواہی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ دیکھے گا ادھر ادھر اور اس کے دل میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا گناہوں کا تو مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے کہیں۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وہ بندہ کہے گا مولا مجھے اپنی دلیل دکھا، میرے خلاف کیا دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی جلد کو حکم فرمائے گا، اس کے اعضاء کو اللہ کریم حکم فرمائے گا، تو اب وہ اس کے گناہوں کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ وہ جلد اس کی کھال اس کے چھوٹے گناہوں کو جب بیان کرنا شروع کرے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وہ شخص اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، یا اللہ تیرے دلائل تیری جو میرے خلاف دلیل ہے یہ بہت مضبوط ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے اپنی خطاؤں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جا میں نے تجھے داخل جنت کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ آخری بندہ ہوگا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات ہوں گی۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے، دنیا کے اندر اصول قاعدہ قانون اور ہے، اعتراف جرم کر لینے سے سزائیں ملتی ہیں، لیکن یہاں اصول اور ہے، جو اعتراف کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپو شریف یہ بتائیں کہ احساس گناہ بندے میں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی بندہ یہ سمجھے ہی نہ کہ یار میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اور یوں مطلب چل رہا ہے، بس اپنے حساب سے چلتا ہی جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہی غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو اس کی زندگی ہے، اس کے شب و روز ہیں، اس پر جو وہ کام کر رہا ہے وہ غور کرنے کا ایک تو موقع ہی نہیں مل رہا اسے، اور پہیے کی طرح وہ زندگی اپنی گزار رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے، ہاں جی، یہ وہ گزر رہا ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کہ اچھی صحبت نہ ہونا، اس کا گناہ کا اسے علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے نہیں۔ اچھی صحبت کیوں نہیں ہے؟ میں تو نہ کسی ڈاکو کے ساتھ بیٹھتا ہوں، نہ کسی شرابی کے ساتھ ہوں، نہ کسی جواری سے دوستی ہے، میں تو اچھی صحبت ہی ہے، اور کیا آپ مطلب کوئی لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ تھوڑی بیٹھتا ہوں میں تو۔ جو نماز نہیں پڑھتا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کون سی اچھی صحبت ہے یہ؟ اچھی نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نمازی بنیں گے، عالموں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی گفتگو عالموں والی ہوگی، اگر وہ بیٹھے گا بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے بچوں جیسی گفتگو ہوگی، تو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اچھی صحبت اگر میسر ہوگی اور اس کا علم ہوگا اسے کہ گناہ کیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں زبان سے، کہتے ہیں آج نہ جانے دل میں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، یعنی زبان سے گالی ہے، کہنا نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ آج میری بونی نہیں ہو رہی، میری جو ہے وہ کاروبار کی ابتدا ہی نہیں ہو رہی، زبان پر گالی ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ، تو گناہ کا ہے۔ پہلے تو گناہ کا علم ہونا چاہیے نا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور جو ہے اور بہت سارے گناہ کر رہا ہے، مگر اسے علم نہیں ہے، اور علم نہیں ہے ظاہر ہے، تو پھر اس کے گناہ کا احساس کیسے پیدا ہوگا اس کو؟ معاشرے میں جو گناہ ہے نا اس کی بھی ڈیفینیشن اپنے طور پہ لوگوں نے بنائی ہے۔ ہمارے نزدیک گناہ وہ ہے جو لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو غلط کام ہے یا جو بڑا گناہ ہے وہ اگر لوگوں کے نزدیک نارمل ہے تو ہم بھی اس کو نارمل سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ایک، اس سے سمجھ آ جائے گی بات۔ ٹھیک ہے، اگر بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بزرگ سن رہے ہیں، آپ کو اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، صحیح ہے، اور اس رشتے کے لیے آپ تلاش کرتے وقت لڑکے میں کیا چیز ڈھونڈتے ہیں؟ وہ لڑکا دکھتا کیسا ہے، کماتا کہاں سے ہے، کوئی برا فعل تو نہیں ہے،
اب وہ برے فعل کی ڈیفینیشن خاندانوں میں کیا ہے؟ جواری تو نہیں ہے، نشئی تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پیتا، دیٹس اٹ. اب یہ 3 چیزیں ہیں. کبھی کسی نے رشتہ کرتے وقت یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 یہ پوچھتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں اب سنیں پوری بات سنیں. کون پوچھتا ہے بھائی؟ تسی صبر تو کرو، تسی پوری گل سے ہونا دو. پہلی بات کیا یہ پوچھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات کماتا کتنا یہ پوچھا. کبھی یہ پوچھا کہ کہاں سے کماتا ہے؟ اگر یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جو رب سے جنگ کرے گا، تو بتاؤ وہ خاندان کیسے چلے گا؟ اللہ سے لڑائی کر کے کوئی جیت سکا ہے؟ رشوت کا کام تو نہیں کر رہا. ایک بات. اب چلتے ہیں آگے. اس سے بھی بڑی چیز، کبھی یہ سوچا، یہ پوچھا کہ اس کے عقائد کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں اس کے بلیفز کیا ہے؟ جی. جس بچی کو ساری زندگی پردہ کروایا، جس بچی کو اپنے گھر میں ساری زندگی نبی پاک کی محبت پلائی، غوث پاک کا اسے فیضان عطا کیا، بزرگوں کا اس کو ذہن دیا، اور اس گھر میں رشتہ کر دیا کہ جس گھر کے بلیفز ہی کچھ اور ہیں. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہے وہ بڑا گناہ ہے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ اگر کہیں تو نماز نہ پڑھنا ہے. گناہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. شرک کے بعد اگر بڑے گناہوں کو آپ لیں، نو ڈاؤٹ اس میں بدکاری بھی ہے، اس میں شراب بھی ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا، اول سوال تو نماز کا ہوگا نا. حرام کمانا اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسا میں آپ درست فرما رہے ہیں، مدنی پھول آپ کے بجا ہیں، لیکن اس کی ایک لاجک ہے. کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیں، رزق روٹی کا تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کماتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھی اگر یہ اچھا کما رہا ہے تو پھر یہ ہماری بچی کو خوش رکھ لے گا. ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھتا تو اس سے زندگی میں کیا اثر آنا ہے بھائی؟ اگر کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے بھائی؟ کمائی آ رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بھائی اپنی بیٹی شادی کر دو، بھوکی نہیں مرے گی بھائی، آرام سے جو چاہے گی پہنے گی، آنا جانا کرنا کرانا، رکھنا رکھانا، گھر گاڑی بنگلہ، کیا کچھ نہیں ہے جی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سوال آپ کا کہنا یہ ہے کہ بچی کو خوش رکھے گا. ہاں جی. جو اللہ کو ناراض کرے گا تو کیا اس کی دنیا اچھی رہے گی؟ وہ آپ کی بچی بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آنے والی نسلیں برباد ہوں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ آگ میں جلایا جائے. تو یعنی جو لقمے آپ کی بچی کو اور آنے والی نسلوں کو کھلائے گا، تو آپ یہ ایک بچی کو نہیں دے رہے، آنے والی نسلوں کا سودا ہو رہا ہے. یہ آنے والی ساری جو نسلیں ہیں وہ کس عقیدے پر جائیں گی، وہ کس بلیف پر جائیں گی؟ شرابی باپ ہے، جواری باپ ہے، یہ تو آپ نے سوچا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بے نمازی باپ کی اولاد نمازی بنے گی؟ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو غلط خیالات رکھ رہا ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں ہے، تو اس کی آنے والی نسلیں کیا بنیں گی؟ سلمان بھائی، میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ والد روتے ہوئے آئے کہ ہم نے اپنی بچی کو با پردہ ساری زندگی اس کو دین سکھایا، حافظہ بنایا، نیک بنایا، اور ہم نے شادی کر دی تو جا کے اس کا پردے اٹھا دیا گیا. اب جناب ان کو کہتے نہیں جناب غوث پاک کا نام گھر میں مت لینا، یہ صحابہ اور اہل بیت کی یاد کیوں مناتی ہو؟ یعنی اب ان کو احساس ہو رہا ہے. قصوروار کون ہوگا؟ ماں باپ ہوئے نا. اب دیکھیں نہ دیتے تو نہ آج کے دن دیکھنے پڑتے تو اپنے آپ سے. بات وہی ہے، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. باپو والی بات ہے نا. جس دن مجھے اور آپ کو یہ احساس، پوری جو معاشرہ میں سن رہا ہے، یہ احساس ہو گیا نا کہ اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، جس دن یہ ریئلائز ہو گیا، رشتہ کرتے وقت بھی میں یہ سوچوں گا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اتنا دلیر ہے وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ اپنا امپلائی رکھتے وقت، اپنا رشتہ کرتے وقت، اپنے معاملات کو طے کرتے وقت، اب باپو نے بڑی اچھی بات کی کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، تو کیا وہ گناہگار نہیں ہے؟ شدید گناہگار ہے، اور اللہ کی سخت ناراضگی ہے نماز نہ پڑھنے والے پر. جس دن ہم اپنا کہتے ہیں نا، اب یہ بھی بتا دوں کہ جس دن ماں باپ نے پوچھنا شروع کر دیا نا، تو اب رشتے کے لیے نماز بھی پڑھنے لوگ لگ جائیں گے، چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی. آپ چیزوں کو پہلے کیٹیگرائز تو کر لینا. پیسے کماتا ہے ضرور پوچھیں، لیکن کدھر سے کماتا ہے یہ بھی پوچھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. جی آپ سب فرمائیں. اگر مال اور دولت کو معیار بنایا جائے کہ فلاں کے پاس مال ہے، اس پر تو حدیث پاک میں وعید موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ذلت و خواری اس کا مقدر بن جائے گی. جو عزت اپنانے کے لیے وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو مالداری کی وجہ سے کرے گا تو فخر و فاقہ اس کے گھر میں ڈیرا لگا لے گا. تو یہ تو نیت ہی غلط ہے. کمال بات کر دی، وہ گلی مکا دی نا، حدیث سنا دی کہ جو پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا، جو پیرامیٹر ہے اس کے تو اور پیارے آقا علیہ السلام کا وہ جملہ بھی تو بیان کرتے آخر میں فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو. یعنی دینداری کو پریورٹی دو. مدینہ یعنی پریورٹی جب نبی پاک نے ہمیں دے دی ہے دینداری، تو اب آپ کا
دماغ نہیں مانتا تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے سمجھا دیا کہ دینداری دیکھ لیں, اگر دینداری ہے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اور بالکل اسی طرح دماغ وہی دماغ ہے صاحب جی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے, فالوئنگ میں ہے. وہ عقل کسی کام کی نہیں ہے جو اسلام کو صحیح نہیں سمجھتی. اچھا ایک اور بات, یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اچھا یہاں ہو سکتا ہے اب دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں نا, اسلامی بہنوں کی تو بات بڑی کر لی ہم نے. بیوی تلاش کرتے وقت اگر مرد مجھے سن رہے ہیں, جو لڑکے مجھے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, علماء نے یہاں تک لکھا, پڑھ کے عجیب بات کر دوں آج جی چینل پر بہت سارے کر دیں, غریب بھی کر دیں. چلے غریب نہیں, غریب بات ہوگی جو امیر بنا دے گی. اچھا ٹھیک ہے. چینل پہ بہت سارے ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی. میں آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ ابھی سے آپ کی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے. شادی نہیں ہوئی ہے مگر آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. آج کل تو نئے اسکول نہیں تلاش کی جاتی ہے کہ بھائی بچہ ہوگا بچی ہوگی تو اس کو کس اسکول میں لیکن میں تو شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اچھی ماں تلاش کرنا ہونے والی اولاد کا حق ہے. کیوں؟ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں نیک ہے, ماں سمجھدار ہے, ماں دیندار ہے تو وہ آپ کے بچوں کی شاندار تربیت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں رشتہ کرتے وقت, مرد بھی آج کل کا لڑکی دیکھتی کیسی ہے, کتنا پڑھی لکھی ہے, جہیز کتنا لائے گی, نماز پڑھتی ہے صاحب, یہ تو پیچھے ہے. اب تو ہے ہائٹ کتنی ہے, رنگ کیسا ہے, یہ اور بہت کچھ ہے. سلمان بھائی لگتا ہے آپ کو میسجز بڑے آتے ہیں, آپ ہر تھوڑی دیر بعد دوسروں کی زبردست طریقے سے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریورٹی کیوں ہے. پریورٹی یہ ہو, ٹھیک ہے شکل و صورت دیکھنے کی, مطلب جو بھی شریعت اجازت دی وہ اپنی جگہ, لیکن پریورٹی ہو کہ دیندار. میری بچوں کی ماں جو ہو وہ بچوں کی تربیت کیسی کرے گی. بے حیا عورت میرے بچوں کو بھی بے حیا بنا دے گی, بے نمازی عورت میرے بچوں کو بھی بے نمازی بنا دے گی. اور اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ماں کی گود سے انہوں نے ایسی تربیت لی کہ پھر زمانے کے شہنشاہ بنے. چونکہ موضوع بھی ہمارا توبہ ہے نا, تو توبہ میں تاخیر کرنے کے اسباب جو علماء نے لکھے نا, اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے, ابھی تو جوان ہی ہے, توبہ بھی کروں گا, بالکل ساری نمازیں پڑھوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یہ اتنا خطرناک وار ہے جس کو طول عمل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے معاشرے میں بہت ہے. لیکن وہی وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم پڑا ہے, وہ خود سوچیں, اپنے اطراف میں دیکھیں. دنیا میں میں اور آپ ایک سیکوینس سے آئے ہیں. پہلے میرے پردادا, آپ کے پردادا آئے, پھر دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, اس کے بعد آپ کے بچے آئے. لیکن جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلے دادا ہی جائیں گے, پھر ابو جائیں گے, جوان بیٹا چلا جاتا ہے اور باپ اس کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے, روزانہ ایکسیڈنٹ کے اندر, عجیب عجیب واقعات کے اندر جوان لوگ جا رہے ہیں. اب تو نوجوانوں کو کینسر جیسی بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ وقت بہت ہے ہمارے پاس, تو آج صبح کا وقت بھی نہیں ہے. ابھی ہم میں سے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آج روزہ شروع ہونے تک ہم زندہ رہیں گے. اتنی ساری ہمارے پاس سینسز بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں. یہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں. آج توبہ کریں, ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں کہ بعد میں کر لینا, بعد نہ آئی اور اس سے پہلے قبر میں چلا گیا. ایسے کئی نوجوان قبروں میں جا کر سوچتے ہوں گے جب ان پر عذاب ہوتا ہوگا کہ کاش میں توبہ کر لیتا, بعد میں کرنے کا پلان کیا تھا. ہے نا جی, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. مجھے ایک بار اور موقع دے دیتا مالک تو میں توبہ کرتا, تھوڑی مہلت اور دے دیتا. قبرستان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف بوڑھے آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں. تو سب جس کا وقت پورا ہو گیا اس نے آنا ہے, تو کیوں انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بہت وقت ملے گا. تاخیر کے حوالے سے امام غزالی نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ توبہ میں تاخیر کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, اور یہ شرعن بھی مسئلہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کی توبہ کرنا واجب ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. توبہ میں تاخیر کرنا یہ الگ سے گناہ ہے. گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی چھاتی ہے, اور جتنی ہی وہ تاخیر کرتا رہے گا وہ سیاہی بڑھتی رہے گی, حتیٰ کہ ایسی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, پھر نہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے, نہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو توبہ سے محروم ہونے اور بدبخت ہونے کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا اور توبہ میں تاخیر کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی, آپ نے کہا تھا سارے گناہ معاف ہو گئے, تو نماز نہ پڑھنے کا, وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوا ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا حساب کر کے نمازیں قضا کرنی ہوں گی. عرفات کے میدان میں ہم سنتے ہیں کہ بھائی حج کر لیا تو سارے گناہ معاف. تو یہاں بھی ڈیفینیشن یہی ہے کہ گناہ معاف ہو گئے, لیکن جو آپ پر گویا قرض ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ اللہ کے حقوق کی بات ہو گئی. اور اسی طرح اب وہ بندوں کے حقوق کے جس میں کسی کا مال ہی آپ نے دبا
دبا لیا ہے, پیسے ہی نہیں دیے, تو وہ جو آپ نے تاخیر کی, اسے تکلیف پہنچائی, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزدلفہ میں جو حقوق العباد معاف کا وعدہ ہے تو وہ معافی تو ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں کہ قرضے بھی معاف ہو گئے, سارے پیسے ہی معاف ہو گئے, ہڑپ کر کے بیٹھے رہو, پیسے ہر سال حج کر لو. پھر وہ ایسا کریم ہے, شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں, دعا بھی مانگیں, رجوع لائیں, گناہ ہم نے نہیں کرنے انشاءاللہ, اچھے اعمال کرنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.